بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 جنوری 2026 کی رات داتا دربار کے پاس ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک خاتون اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایک کھلے مین ہول میں گر گئی، جس سے ان دونوں کی اموات واقع ہو گئی۔ اس افسوسناک واقعہ کا جب لوگوں نے سوال کیا تو پہلے تو انتظامیہ نے یہ کہا کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا، یہ سب فیک خبر ہے۔ اس حتیٰ کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی یہی بیان دیا۔ ظاہر ہے ان کے آفیسروں نے ان کو یہی بتایا ہوگا۔ ان کے جو آفیسران ہیں وہ بیوروکریسی ہے، وہ ہمیشہ سے ان کا یہ وتیرہ رہا ہے، نہ صرف ان کا بلکہ ہر گورنمنٹ کی جو بیوروکریسی ہے کہ وہ سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں، اور یہی اس وقت کے حکمرانوں کو لے ڈوبتی ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ان پر اعتبار نہیں کیا، خود اس واقعہ کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کے جو افسران ہیں وہ ان سے باتیں چھپا رہے تھے، اس واقعہ پر پردہ ڈال رہے تھے، اور غفلت برتنے والے جو افسران ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس پر انہوں نے ان سب افسران کو طلب کیا اور یہ کہا کہ تین افسران جو ہیں ان کو فوری طور پر ملازمت سے برخاست کیا جائے، اور مزید یہ کہ ان کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ دوبارہ ملازمت کرنے کے قابل نہ رہیں، یعنی ان کو دوبارہ ملازمت نہ ملے۔ اس طرح انہوں نے ایک اور حکم دیا، وہ یہ کہ آئی جی صاحب وہ جو متعلقہ ٹھیکیدار ہیں، کانٹریکٹر ہے، اس سے 1 کروڑ روپیہ لے کر متاثرہ خاندان کو دیں، اور حکومت پنجاب خود بھی 1 گاڑی متاثرہ خاندان کو دے گی۔ یہ بیانات بہت اچھے ہیں اور یہ اس خاندان کی جتنی بھی مدد ہو سکے کرنی چاہیے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جو ملازمین کو آپ نے پہلے کہہ دیا کہ ان کو یہ سزا ملنی چاہیے، یہ بیسیکلی یہ چونکہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو ان کو رکھنا یا ان کی برخاستگی قوانین کے تحت ہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے کسی کے خلاف انکوائری کرنی ہو تو پیٹا ایکٹ پنجاب میں لگتا ہے، یا اگر ایل ڈی اے کے وہ ملازم ہے تب بھی اسی ایکٹ کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، یا اس سے ملتا جلتا جو ایکٹ ہے وہ ہوگا۔ تو اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مختلف سزائیں تجویز ہوتی ہیں۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس میں ایک انکوائری آفیسر مقرر ہوتا ہے، وہ انکوائری کرتا ہے۔ تو جب آپ یہ پہلے ہی یہ کہہ دیں گی کہ جی ان افسران کو یہ والی سزا دی جائے یا یہ ملنی چاہیے، تو آپ نے بیسیکلی اپنے ایک ماتحت کو جو ایک آتھورائزڈ آفیسر ہوگا وہ پریجوڈس کر دیا کہ وہ یہ والی سزا دے۔ تو یہی ان افسروں کی یا ان اہلکاروں کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوگی۔ جب ان کو یہ سزا دی جائے گی تو وہ اپیل میں جائیں گے، پی ایس ٹی میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب جائیں گے تو یہ ان کا سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہوگا کہ جناب یہ تو سزا انکوائری کرنے کے بعد تھوڑا ہی دی گئی ہے، یہ تو پہلے ہی اناؤنس کر دی گئی تھی کہ یہ سزا ملنی ہے۔ تو پرپورشنیٹ جو ہر ایک کا اس میں غفلت ہے، اس کے مطابق تو سزا دی ہی نہیں گئی۔ تو اس بنیاد پہ یہ خدشہ ہے کہ وہ اس سزا سے بچ جائیں گے یا اس سزا میں کمی ہو جائے گی۔ جو آپ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اس بیان کی وجہ سے جو ٹی وی پہ آپ نے ان افسران کی جو اجلاس میں جو بتایا ہے، اس سے آپ کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ ان کو رعایت مل جائے گی صرف آپ کے اس طرح سے بیان دینے سے۔ اسی طرح جو سیکنڈ آپ نے کہا کہ جی آئی جی صاحب جائیں اور وہ کنٹریکٹر سے 1 کروڑ روپیہ لے کر متاثرہ خاندان کو دے دیں، تو یہ بھی صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ دیکھیں کانٹریکٹ جو ہے وہ آپ کے گورنمنٹ اور اس کے کنٹریکٹر کے درمیان ہوگا۔ اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہی اس کو طے کریں گی کہ جی کہ غفلت کی صورت میں اسے کتنا ہرجانہ لیا جا سکتا ہے یا اس کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے۔ وہ 1 کروڑ بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس قانون کے مطابق جو کانٹریکٹ لا ہے اس کے تحت جو کانٹریکٹ دیا گیا ہے اس کو مد نظر رکھیں، اس کی کلازز کو مد نظر رکھیں۔ فیئرنیس کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اس فیئرنیس کے مطابق جتنی بھی ڈیمیجز بنتے ہیں وہ اس سے ریکور کیے جائیں اور متاثرہ خاندان کو دیے جائیں۔ تو اس موقع پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں مختلف علاقوں میں مقامی سطح کے، یہ کام ہوتا ہے مقامی حکومتوں کا، لوکل باڈیز کا۔ وہ چونکہ ہمارے ہاں تو ہے نہیں پنجاب میں، تو اس لیے اس طرح کے واقعات پر
وزیر اعلیٰ صاحبہ کو ہی آنا پڑتا ہے، اور اگر یہ چھوٹے ادارے ہوتے لوکل باڈیز تو وہ خود اس کو ڈیل کرتے۔ آج وزیر اعلیٰ صاحبہ کی جگہ پہ یہ لاہور کا میئر یا اس متعلقہ داتا گانی بخش ٹاؤن کا جو انچارج ہوتا وہ اس پہ بات کر رہا ہوتا، تو اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔